السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں خبر کے ساتھ میں ہوں علی سرور۔ اپوزیشن کا الائنس اور مولانا فضل الرحمان انہوں نے کہا ہے کہ 8 فروری کے الیکشن دھاندلی زدہ تھا، حکومت نئے انتخابات کرائے۔ ایک بار پھر اسی مطالبے کو دہرایا ہے، لیکن اس میں خاص بات اب یہ ہے کہ اپوزیشن جماعتیں ساری ایک پلیٹ فارم پر موجود ہیں اور وہاں جا کر یہ اعلامیہ جاری کیا گیا ہے کہ موجودہ حکومت عوام کی نمائندہ نہیں ہے، جبکہ حکومت مسلسل تنقید کر رہی ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ عمران خان کا آرمی چیف کو جو خط ہے اول تو وہ ملا نہیں ہے، اور جو سیکیورٹی ذرائع نے خبر دی انہوں نے کہا کہ آرمی چیف کو خط نہیں ملا، نہ پڑھنے میں ان کی دلچسپی ہے۔ عمران خان سیاست دانوں سے رجوع کریں، یہ بیان سامنے آیا سیکیورٹی ذرائع کے حوالے سے، لیکن اپوزیشن اب فعال ہے۔ کیا پی ٹی آئی دوبارہ مذاکرات کی طرف جانا چاہتی ہے یا اپوزیشن کے ساتھ مل کر حکومت کے خلاف تحریک چلانا چاہتی ہے، یا خان صاحب جس طرح کہا گیا ہے کہ جس طرح آرمی چیف کو خط لکھا ہے اب وہ صدر اور وزیر اعظم کو بھی خط لکھیں گے؟ اسی پر ہم بات کر رہے ہیں۔ ہمارے ساتھ پاکستان تحریک انصاف کے سینئر رہنمائی شوکت یوسفزئی صاحب موجود ہیں۔ بہت شکریہ شوکت یوسفزئی، کیا کہیں گے؟ یہ اپوزیشن الائنس بننے جا رہا ہے یا جس طرح خان صاحب مسلسل خط لکھ رہے ہیں، ہر دروازے پہ دستک دی جا رہی ہے، یہ پالیسی ہے آپ کی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بہت شکریہ جی۔ دیکھیں، اس ملک کے اندر تو رول آف لا ختم ہو چکا ہے، ہیومن رائٹس نہیں ہے، یہ حکومت ڈیلیور نہیں کر پا رہی، یہ مینڈیٹ چور حکومت ہے، اس کے پاس کوئی اختیار نہیں ہے گورنمنٹ چلانے کا۔ اب ان حالات میں کیا کیا جائے؟ ایک تو صرف قرضے لیے جا رہے ہیں، معیشت کو ٹھیک کرنے کی کوئی ویژن، کوئی پلان نظر نہیں آ رہا، صرف دعوے ہو رہے ہیں۔ ان حالات میں ہم نے کوشش بھی کی کہ مذاکرات کیے جائیں حکومت کے ساتھ، وہ بھی پتہ چل گیا کہ جی حکومت بے بس ہے، پارلیمنٹ پیرالائز ہے، کوئی پارلیمنٹ کی کوئی وہ نہیں رہ گئی ہے۔ تو اب ان حالات میں ایک یہ تھا کہ ایک تو دہشت گردی کے خلاف جو جنگ ہو رہی ہے اس میں جو ہمارے فوجی جوان قربانیاں دے رہے ہیں، تو اس حوالے سے چونکہ تھوڑا بہت یہ تھا کہ جیسے چونکہ جنگ اس وقت جیتی جاتی ہے جب فوج اور عوام ایک ساتھ ہوں، تو انہوں نے جو فوج اور عوام کے درمیان جو بڑھتی ہوئی خلیج ہے اس کا بھی ذکر کیا ہے۔ تو میرے خیال سے انہوں نے اوورآل ایک وے آؤٹ دیا ہے موجودہ حالات، جو مشکل حالات ہے اس سے نکلنے کے لیے۔ نہیں تو عمران خان نے کوئی این آر او نہیں مانگا ہے، کوئی اپنے لیے ذات کی بات نہیں کی ہے، انہوں نے ملک کی مشکلات کی بات کی ہے، پھر یہ بھی بتایا کہ یہ حکومت کچھ نہیں کر سکتی ہے، بہتر یہ ہے کہ جوڈیشل کمیشن بنایا جائے اور اس کے ذریعے دیکھا جائے کہ آیا تحریک انصاف نے کیا کیا ہے، 26 نومبر کا ذمہ دار کون ہے، 9 مئی کا رسپانسبل کون ہے۔ تو ایک آفر دے دی ہے، اب دیکھو آگے جو مقتدر قوتیں ہیں جن کے پاس اختیار ہے ان کو خط نہیں ملا ہے، تو تھرو سوشل میڈیا سارا خط وائرل ہو چکا ہے، اس کے 6 نکات بھی وائرل ہو چکے ہیں، تو اب دیکھنا یہ ہے کہ اس خط سے کوئی فائدہ اٹھایا جاتا ہے یا نہیں۔ شوکت یوسف صاحب، یہ خط لکھنا آرمی چیف کو سیاست میں انوالو کرنے کی کوشش نہیں ہے؟ نہیں تو آپ یہ جو حکومت کھڑی ہے، آپ کا کیا خیال ہے کہ یہ کوئی اپنے بل بوتے پہ کھڑی ہے، اسٹیبلشمنٹ کے سہارے پہ کھڑی ہے نا؟ کوئی بھی حکومت اپنا تو اسٹیبلشمنٹ شوکت صاحب، کوئی بھی حکومت اسٹیبلشمنٹ اور حکومت تو ظاہر ہے ایک ہی پیج پر ہوتے ہیں نا جب چلتی ہے حکومت۔ نہیں، دیکھیں یہ تو ہم اپنے آپ کو دھوکہ دینے والی باتیں کریں گے نا۔ حقیقت یہی ہے کہ اس وقت نہیں بلکہ ہمیشہ سے جو طاقت کا سرچشمہ ہے وہ وہیں پہ ہے، پارلیمنٹ نہیں رہا، عوام نہیں ہے، بالکل نہیں طاقت کا رہا، سرچشمہ عوام نہیں ہے۔ نہیں ہے لیکن رہا نہیں ہے۔ اب آپ دیکھیں نا، پارلیمنٹ بے بس ہے، پارلیمنٹ جو ہے وہ اپنے فیصلے خود نہیں کر پاتی ہے، اور جب تک پارلیمنٹ بے بس ہو، اپنے فیصلے نہیں کر پاتی، اور جہاں پہ اس وقت منبع ہے قوت کا تو وہ تو یہی ہے جس کو عمران خان نے خط لکھا ہے۔ اور میرے خیال سے دیکھو، اس میں برا منانے کی بات ہی نہیں ہے، اس کے جو اچھے پہلو ہیں اس کو ضرور دیکھنا چاہیے اور وے آؤٹ نکالنا چاہیے۔ تو اس کیا باقی جو ہے نا، نہیں تو کیا شوکت یوسف صاحب، کیا پی ٹی آئی آرمی چیف پر جو الزامات لگائے تھے ان سے پیچھے ہٹ گئی خط لکھنے سے؟ تو یہی ظاہر ہوتا ہے۔ نہیں، الزامات کی تو یہاں بات ہی نہیں ہے نا، یہاں تو یہ ہے کہ دیکھیں جو انہوں نے عمران خان نے کہا ہے کہ دیکھیں خلیج کم کریں فوج اور عوام کے درمیان، ایک سجیشن اپنی طرف سے دی ہے، اور وہ اس لیے دی ہے کہ انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ یہ فوج میری فوج ہے، تو فوج کو تو کبھی ایز اے انسٹیٹیوشن تو عمران خان نے کبھی بھی فوج کے خلاف بات نہیں کی ہے۔ تو وہ ایک انفرادی طور پہ اختلافات ہو سکتے ہیں، جس طرح آج یہ نون لیگ اور پیپلز پارٹی اور یہ لگے ہوئے ہیں کہ جی باجوہ صاحب اس طرح ہیں، فلاں اس طرح ہیں، تو یہ ایک انڈیویجول تو ہو سکتا ہے، لیکن ایز این انسٹیٹیوشن جس طرح نون لیگ نے وہ جو کون سا لیگ کیا تھا
وہ یا اس طرح کی الحمدللہ پی ٹی آئی نے تو کبھی بھی فوج کے نون لیگ نے بھی الزامات لگائے ہیں، مریم بیوی نے بھی الزامات لگائے ہیں، لیکن یہ جو 6 نکات ہیں اس میں فراڈ الیکشن اور منی لانڈر کو جتوا دیا. اب فراڈ الیکشن اگر ہوئے بھی ہیں تو آرمی چیف کیا کردار ادا کر سکتے ہیں آپ کے کہنے پہ؟ نہیں دیکھیں اس وقت سپورٹ مل رہی ہے نا گورنمنٹ کو، تو وہ تو آپ کو پتہ ہے نا کہ عوام تو ان کے پیچھے نہیں ہے. اگر یہ سپورٹ ڈرا ہو جائے تو یہ ڈرام کر کے حکومت گر جائے گی. ان کے پاس تو کوئی اختیار بھی نہیں ہے، یہ تو صرف ایسے جھنڈیاں لہرا رہے ہیں. اس کی کیا ہے، یہ کچھ بھی تو نہیں کر سکتے. تو اس کا مطلب ہے پھر مذاکرات کرنا آپ کی غلطی تھی، جن کے پاس کچھ تھا ہی نہیں، آپ کو نہیں، اندازہ تھا؟ غلطی نہیں تھی، غلطی بالکل نہیں تھی، یہ اچھا تھا. دیکھیں قوم کے سامنے یہ کہا جاتا رہا کہ یہ تو اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ مذاکرات کرنا چاہتے ہیں عمران خان، لیکن ہمارے ساتھ نہیں کرنا چاہتے، جبکہ پولیٹیکل لوگ ہم ہیں. عمران خان کا تو شروع سے یہ موقف تھا کہ آپ کے پاس اختیار نہیں ہے، کیونکہ وہ حکومت میں رہ چکا تھا، ان کو پتا تھا. تو اب جو میرے خیال سے اب مزید قوم کو بھی دھوکے میں نہیں رکھنا چاہیے. جن کے پاس اختیار ہے ان سے بات کرنے کے لیے بات کی گئی ہے، ان تک بات پہنچا دی گئی ہے. دیکھیں اس وقت پاکستان کا مسئلہ ہے، کسی کا ذاتی مسئلہ نہیں ہے. اگر رول آف لا نہیں ہوتا ہے تو لوگ کبھی بھی انویسٹمنٹ کے لیے نہیں آئیں گے. تو یہ آئین کے خلاف نہیں شوکت یوسف صاحب؟ کیا آرمی چیف کو انوالو کرنا چاہ رہے ہیں آپ کے؟ جی دیکھ لیجیے فراڈ الیکشن ہوا ہے، حالانکہ اس پہ الزام انہیں پہ تھا، آپ کہہ رہے ہیں منی لانڈر کو جتوا دیا ہے. تو یہ تو آپ ایک طرف جمہوریت پسند بھی ہیں، دوسری طرف آپ چاہتے ہیں کہ وہ کوئی کردار ادا کریں. نہیں، آپ تو میرے خیال سے ایسی باتیں کر رہے ہیں جیسے آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ جی اس وقت اسٹیبلشمنٹ کے کیا اختیارات ہیں اور پارلیمنٹ. سر میرے پاس ثبوت نہیں ہے نا، پیکا قانون بھی آ گیا. جی جی. تو یہ تو سارے دیکھیں نا، پی ٹی آئی کو کرش کرنے کے لیے، پی ٹی آئی کو ہر طرف سے کمزور کرنے کے لیے، میڈیا کے اوپر سیاسی طور پہ یہ تو حربے استعمال ہو رہے ہیں. اس قسم کے حربے جو ہے نا اس طرح کبھی بھی استعمال نہیں ہوئے جو آج ہو رہے ہیں. ہر طرف سے پابندی لگانے کی کوشش ہو رہی ہے، اس کا نقصان پاکستان کو ہو رہا ہے. دیکھیں ڈی مورلائز ہو رہے ہیں ہمارے ادارے، تو ہم تو اپنے اداروں کے ساتھ کھڑے ہیں. ہم نے یہ کوئی غلط بات تو نہیں کی عمران خان نے. اچھا گورنمنٹ نے یہ کہا، شوکت یوسف صاحب آپ بھی جانتے ہیں، انہوں نے یہ کہا کہ جی ہم تو 28 جنوری کو انتظار کرتے رہے، پی ٹی آئی والے آئے نہیں، ہم نے جواب تحریری طور پر لکھ کر رکھا ہوا تھا، ہم دیتے ان کو، لیکن یہ مذاکرات سے بھاگ گئے. نہیں تو وہ جو تحریری طور پہ انہوں نے لکھ کے ہمیں دینا تھا تو وہ وائرل کر دینا، اس میں کیا ہے، آپ کو دے دیں. نہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ آتے وہاں بیٹھتے تو پھر ہم بتاتے. نہیں ہمیں تو پتا تھا ان کے پاس اختیار نہیں ہے نا، انہوں نے تو صرف یہی بتانا تھا نا کہ جی یہ نہیں ہو سکتا، تو وہ تو ہمیں پہلے سے پتا چل گیا تھا. وزیر اعظم نے یہ کہا کہ جی ہم پارلیمانی کمیٹی بنا دیتے ہیں، جوڈیشل کمیشن نہیں. پارلیمانی کمیٹی کیا ہوتی ہے آپ کو بھی پتا ہے. پارلیمانی کمیٹی کون سے انویسٹیگیشن کرتی ہے، کچھ لوگ ہمارے ہوں گے کچھ ان کے ہوں گے، تو بس اس طرح بیٹھکیں ہوتی رہیں گی. جو یہ کوئی اس پہ تو نہیں تھا نا، یہ تھا سیدھا سیدھا یہ تھا کہ آپ نے الزام لگایا ہے تو الزام لگانے والا بھی کمیٹی میں بیٹھا ہو، اور جو کہتا ہے کہ جی الزام غلط ہے وہ بھی کمیٹی میں بیٹھا ہو، وہ کیسے فیصلہ ہوگا. اچھا اب وہ خط ان کو ملا یا نہیں ملا، چلیں ٹھیک ہے وائرل تو ہے، یہ بات درست ہے آپ کی. اب ان کی طرف سے اگر یہ جواب آ چکا ہے کہ جی عمران خان سیاستدانوں سے رجوع کریں، تو پھر اب تو اس طرف نہیں دیکھ رہے آپ؟ نہیں ہم کسی طرف نہیں دیکھ رہے ہیں. دیکھیں عمران خان نے اپنی ذمہ داری پوری کی ہے، اسٹیٹسمین شپ کا مظاہرہ کیا ہے، اس کے باوجود کہ ان کے ساتھ زیادتیاں ہو رہی ہیں، ان کے ساتھ انسانی حقوق کی سنگین وائلیشن ہوئی ہے، لیکن وہ ملک کا سوچ رہے ہیں. اس وقت وہ صرف آئینہ دکھا رہے ہیں سب کو کہ دیکھیں یہ ملک تباہ ہو رہا ہے، ملک کے لیے مشکلات بہت زیادہ بڑھتی جا رہی ہے. تو بہتر یہ ہے کہ اس ملک کی مشکلات کو کم کیا جائے. تو اس میں جو طاقتور حلقے ہیں ان کی طرف اشارہ کیا گیا کہ آپ اپنا رول ادا کریں. اب اس کو جس طرح بھی لوگ لیں، ہمیں تو پتہ ہے، ہم تو سارے پاکستانی ہیں کہ اس وقت کہاں سے حالات ٹھیک ہو سکتے ہیں. تو کیوں نہ ہم اس ڈائریکٹ اپروچ کریں، بجائے اس کے کہ ہم ایسے خفیہ اور ادھر ادھر سے باتیں کریں اور اس سے ملک جو ہے وہ مزید نقصان کا شکار ہو جاتا ہے. اس طرح تو نہیں ہونا چاہیے. اچھا پس پردہ کوئی مذاکرات چل تو نہیں رہے شوکت یوسف صاحب؟ ہم کہا جاتا ہے مذاکرات نہیں چل رہا، کوئی نہیں چل رہے، کسی قسم کے مذاکرات نہیں ہو رہے. نہیں سر یہ کل جو ملاقات ہوئی اپوزیشن الائنس کی، اس سے اعلامیہ تو جاری ہو گیا ہے، کیا لگتا ہے اب آپ کو مزید آپ لوگ مل کر آگے بڑھیں گے، اور نیکسٹ بیٹھک کب ہوگی؟ دیکھیں انشاءاللہ ہماری تو پوری کوشش ہے کہ اب تحریک انصاف جو ہے تمام اپوزیشن جماعتوں کو ساتھ لے کر چلے، اور اس کا فائدہ ہوگا انشاءاللہ تعالی. پریشر ڈیولپ ہوگا حکومت کے اوپر. ہم پوری کوشش کریں گے کہ حکومت جو ہے وہ اس کو پریشرائز کرے. اب جب ساری جماعتیں مل کے احتجاج کریں گی تو میرا نہیں خیال ہے کہ یہ حکومت رک جائے اور یا مقابلہ کر سکے.
अच्छा, ये फ्रॉड इलेक्शन भी है, मनीलांडर को जवाब भी दिया है, इन पार्लियामेंट का मानते भी नहीं है, तो सर फिर पार्लियामेंट में बैठे रहेंगे या पहले की तरह इस्तीफे दे देंगे? नहीं, इस्तीफा नहीं देंगे, हम क्यों देंगे, हम पार्लियामेंट में रहकर भी इनका मुकाबला करेंगे। और यहीं से आपको लगता है कि पार्लियामेंट से हल निकलेगा? नहीं, हल तो इस पार्लियामेंट से तो मुझे हल नजर नहीं आ रहा, लेकिन जाहिर है हमारे पास जो ऑप्शन होंगे हम इस्तेमाल करते रहेंगे। वक्तन फवक्तन सियासी जमातें हिकमत अमली होगी और फिर सब जब अपोजिशन के साथ हम मिलकर ग्रैंड अलायंस बना रहे हैं तो डेफिनेटली फिर उन सब मुशावरत से जो भी फैसला होगा मुशावरत से ही होगा। यानी अब अगर इस्लामाबाद आप आए तो मशावरत से आएंगे, तमाम सियासी जमातों को एतमाद में लेकर, खासतौर पर अपोजिशन जमातों की बात कर रहा हूँ। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया शुक्रिया साहब, आपने वक्त निकाला, हमें टाइम दिया और बात कर रहे थे। आर्मी चीफ के ख़त जो लिखा गया है वो कहते हैं जी कोशिश है हमारी कि किसी तरह से जो खलीज हाइल हो गई है, उनको लगता है कि खलीज हाइल हो गई आवाम में, और ये कह दें कि मुज़ाकरात तो मालूम भी था, उसके बावजूद भी मुज़ाकरात इसलिए किए कि तमाम सियासी जमातें कह रही थी कि जनाब मुज़ाकरात बैठना चाहिए, कोई हल निकालना चाहिए, मुज़ाकरात के टेबल पे जो फैसले होंगे वो देरपा भी होंगे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। वो कहते हैं मालूम था इनके पास कुछ भी नहीं है, इख्तियारात नहीं है। जिसके पास इख्तियारात हैं तो फिर बराह रास्त हमने उन्हीं को ख़त लिख दिया है। और अच्छा जी, डॉक्टर इश्तियाक बेग साहब हमारे साथ मौजूद है जी, नून लीग के सीनियर रहनुमा है, मारूफ बिजनेसमैन है, किसी तारुफ के मोहताज नहीं। बहुत शुक्रिया इश्तियाक बेग साहब, क्या कहेंगे इस वक्त मौजूदा जो सियासी सूरत हाल है? मैं चाहता हूँ एक दो सवाल इस पर कर लें, फिर आपसे हम पूछेंगे मईशत के हवाले से भी। सर, इस सियासी सूरत हाल में आप नहीं समझते हैं कि मुज़ाकरात की अशद ज़रूरत है और कोई हल निकले, तमाम सियासी जमातें बैठें? देखिए, बिल्कुल आपने सही कहा कि इस वक्त बड़ी ज़रूरत है, क्योंकि सियासी जो तौर के ऊपर यह है कि हमें ज़रूरत है इस चीज़ की कि तमाम पार्टी सर झुका के बैठें और इसका कोई हल निकालें। और हमेशा प्राइम मिनिस्टर साहब भी कहते रहे हैं कि हल जो निकलेगा मुज़ाकरात से ही निकलेगा, मगर मुज़ाकरात जो है वो पीटीआई उसको सीरियस नहीं ले रही है और कंडीशंस रख के मुज़ाकरात कभी नहीं होते। अगर पाकिस्तान की तारीख को आप बढ़ा के देखें तो आपने देखा कि बड़े बड़े मसले, जितने भी पॉलिटिकल डेडलॉक पैदा हुआ है, मुज़ाकरात के जरिए ही खत्म हुआ है। तो मेरी अभी भी पीटीआई की आदत से ये रिक्वेस्ट है कि प्लीज, मतलब एक अच्छा मौका मिला है जिसके अंदर, मगर साथ ही देखिए मुज़ाकरात अगर आप कर रहे हैं तो आप ये नहीं कर सकते कि एक फ्रंट चैनल और एक बैक चैनल यूज करें और दूसरी तरह कि उसी वक्त जब आप सियासी जमातों से बातचीत हो रही है, आप जो है एक और भी आपने बैक चैनल भी यूज किया हुआ है और आप जो है वहां पे एस्टेब्लिशमेंट से भी बातचीत कर रहे हैं, तो इससे ये साफ जाहिर होता है कि आप सीरियस नहीं है बातचीत के अंदर। तो मुझे लेकिन उम्मीद है बैग कि साहब, आपको नहीं लगता कि बैक चैनल तो राब्ते तमाम सियासी जमातें रखती हैं और उनको भी मालूम है कि वहाँ से अगर बात बन गई तो फिर तमाम मसाइल हल हो जाएंगे? नहीं, अगर आप वहां पे बात बना रहे हैं तो फिर इसको कंटिन्यू रखें। इसका मतलब है कि ये आप लोगों को दिखाने के लिए कि जी देखिए हम बैठे हुए हैं और बातचीत कर रहे हैं और सियासी मसले का हल निकालना चाहते हैं, मगर साथ ही आपकी जो कंसंट्रेशन है वो तो एस्टेब्लिशमेंट की तरफ है। हल आप सोचते हैं वहां से मिलेगा, मगर एस्टेब्लिशमेंट जो है उसने भी इन्हें यही कहा है कि जी आप सियासी लोगों से बात करें, हुकूमत से बात करें ताकि उसका कोई हल निकले। तो दो तरफ मसले हल नहीं होंगे कि आप उधर भी अपना आपने एक चैनल खोला हुआ है और आपने ये मुज़ाकरात का भी चैनल जो है उसको खोला अच्छा, हुआ ये है। बैग साहब, ये खबर है आपके पास कि इन्होंने चैनल अभी भी खोला हुआ है बैकडोर डिप्लोमेसी का, या ये वो महावरतन कह रहे हैं आप? सर, मुहावरतन नहीं, ये तो इन्होंने खुद कहा है कि हमारी बातचीत हो रही है। इनकी जो सीनियर लीडरशिप है उसने कहा था कि जी हम बातचीत है, मुलाकातें हुई हैं। मेरा से गौहर साहब जो थे वो मिले भी थे, मतलब इस सिलसिले के अंदर, और नहीं, वो उन्होंने ठीक है, request भी किया था। आई डोंट नो, लेकिन बैग साहब वो तो इससे भी आगे जाके बात कर रहे हैं। वो तो कहते हैं कि हमें तो डील की कितनी ऑफरें आ चुकी हैं खान साहब को, खान साहब मना कर रहे हैं। देखिए यही आप मेरी बात को फिर आप सेकंड कर रहे हैं कि वो बातचीत उधर भी कर रहे हैं, डील की बातचीत उधर भी कर रहे हैं। अब वो इमरान साहब जो है एग्री हो कि नहीं हो, मगर ये फिर दोनों तरफ तो आप कंटिन्यू नहीं कर सकते ना ये चीजें। या तो अगर आप सोचते हैं कि आपको रिलीफ एस्टेब्लिशमेंट से मिल सकता है तो फिर इनको आप लोगों को क्यों आप ये इम्प्रेशन दे रहे हैं कि नहीं जी हम सियासी जमातों के साथ बैठे हुए हैं। और ये आपकी जो बातचीत हो रही है वो किसी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से नहीं हो रही है, हुकूमत से हो रही है, जिसके अंदर दूसरी पार्टीज भी शामिल हैं। और खास तौर पे जो कमेटी बनाई गई थी उसके अंदर दूसरी पार्टीज भी, उसके अंदर पीपल्स पार्टी भी थी और दूसरी पार्टीज भी उसके अंदर जो है वो शामिल हैं।
پہ حاجی غلام علی صاحب سابق گورنر کے پی کے بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں، JUIF کے سینئر رہنما ہیں۔ حاجی صاحب آپ کا بہت شکریہ۔ کیا کہیں گے جو اپوزیشن الائنس کی طرف بات چل نکلی ہے اور مولانا صاحب نے بڑا ایک سخت بیان دیا ہے کہ 8 فروری کا الیکشن دھاندلی زدہ تھا، حکومت نے نئے الیکشن کرائے اور موجودہ حکومت عوام کی نمائندہ نہیں ہے۔ سر عوام کی نمائندہ بھی نہیں ہے، دھاندلی زدہ الیکشن بھی تھے، لیکن اس کے باوجود بھی آپ لوگ اسمبلی میں انہیں کے ساتھ تو بیٹھے ہوئے ہیں، مذاکرات بھی کرتے ہیں، ان کے ساتھ 26ویں آئینی ترمیم میں بھی ووٹ دیا آپ نے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں، اس میں تو کوئی شک نہیں کہ تمام سیاسی جماعتیں بشمول مسلم لیگ اور پیپلز پارٹی اور باقی سیاسی جماعتیں جب الیکشن ہو گئی تو جس نے جیتا تھا اس کا بھی الیکشن پہ نو کانفیڈنس تھا اور جس نے آ رہا تھا اس کا بھی نو کانفیڈنس تھا۔ سیٹوں کے حساب سے PTI نے اس کی زیادہ سیٹیں تھی۔ وہ بھی کہتے تھے کہ الیکشن دھاندلی زدہ ہے۔ مسلم لیگ اور پیپلز پارٹی JUI ANP سب کہہ رہے تھے، اور اس میں شک بھی نہیں ہے۔ دیکھیں، رانا ثناء اللہ صاحب نے آج سے کوئی 1.5 مہینے پہلے جیو ٹی وی پہ ایک بیان دیا تھا کہ پاکستان میں کبھی بھی غیر جانبدارانہ فیئر الیکشن ہوئے ہی نہیں۔ یہ اس کی اسٹیٹمنٹ ہے جو وزیر اعظم کا مشیر ہے۔ اور دوسری طرف یہ ہے کہ گرینڈ الائنس کی طرف سیاسی جماعتیں جا رہی ہیں۔ اگر آپ پاکستان کا ماضی دیکھ لے تو ہمیشہ کچھ عرصہ 8-10 مہینے 12 مہینے گزر جاتے ہیں تو پھر سیاسی جماعتیں اس ظلم کے خلاف اکٹھے ہو جاتے ہیں ایک پوائنٹ، ایک ایجنڈے پہ، کہ ہمارا مدعا یہ ہوگا کہ اثر نو انتخابات ہو جائے۔ آپ PDM دیکھ لیں، ان کا بھی یہی مطالبہ تھا اور انہوں نے جدوجہد کی۔ اب دیکھیں، میرے بھائی محترم جو کہہ رہے تھے کہ یہ اسٹیبلشمنٹ سے بھی بات کر رہے ہیں، حکومت سے بھی کر رہے ہیں، فلانے سے بھی کر رہے ہیں، ہم سب کو سب سے زیادہ ریاست عزیز ہونی چاہیے، اور جب یہ ریاست ہوگا تو ہم بھی ہوں گے، کبھی ہماری حکومت ہوگی، کبھی کسی اور پارٹی کی ہوگی، کبھی کسی اور پارٹی کی ہوگی۔ اگر غیر جانبدارانہ تجزیہ ہم نہ کریں اور ہر چیز سے بالا تر ہو کر ہم قوم کے سامنے اپنا مدعا بیان نہ کریں تو خدا نہ خواستہ یہ قوم جو ہے، یہ جمہور جو ہے، یہ ایسی راستے پہ نکل جائے گی کہ پھر سیاسی جماعتوں کی بات نہیں مانے گی۔ اس لیے اس ملک میں حکومت بنانے کے لیے جمہور کی رائے کو تقویت دی جائے، اور جمہور جو بھی فیصلہ کرے وہ ریاست کے لیے بہتر ہوگا۔ اسٹیبلشمنٹ بھی ہماری ہے، ریاست بھی ہماری ہے، ادارے بھی ہمارے ہیں، لیکن جب انٹرفیئرنس اس طرح ہو جائے، اب تو کھل کر پوری سیاسی جماعتیں کہتی ہے کہ انٹرفیئرنس بہت زیادہ ہے۔ کل آپ نے مولانا صاحب کی بیان بھی جی سنا ہم نے، بالکل اشتیاق بیگ صاحب نے بھی سنا ہوگا یقیناً۔ تو ہم یہ کہتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ، ریاست کے ادارے، سیاسی جماعتیں، اس ادارے کا اپنی اپنی جگہ ایک وزن ہے، لیکن اگر وزن ایک دوسرے کے خلاف استعمال ہو تو یہ ملک اور قوم کے لیے بہتر نہیں ہے۔ اس لیے کہ اس وقت ہمارے ملک میں سیاسی عدم استحکام عروج کو پہنچ چکا ہے، اور جب سیاسی عدم استحکام کسی بھی ملک اور ریاست میں ہوتی ہے تو ترقی ناممکن ہو جاتی ہے۔ اچھا، ناممکن کا لفظ استعمال کر رہے ہیں حاجی صاحب آپ۔ میں چاہوں گا بیگ صاحب سے بھی، کیونکہ ظاہر ہے معیشت کے تو ظاہر اس وقت ماہر ہیں بالکل، اور لیکن اس میں جو 2 باتیں آپ نے کی ہیں، تو کمزور معیشت اور نئے الیکشن کا مطالبہ کیا متحمل ہو سکتا ہے بیگ صاحب ہمارا ملک، اور دھاندلی زدہ الیکشن آپ کی پارٹی نے بھی کہا تھا، تو پھر کس طرح چلے گا سر یہ سب کچھ؟ دیکھیں، الیکشن جب قوم کو سیاسی جماعتیں یکجا کر دے گی تو الیکشن ہوگا۔ عمران خان صاحب کی جب حکومت تھی انہوں نے بھی کہا کہ ہم الیکشن نہیں کریں گے، اور ان کے ساتھ جتنے بھی وزراء تھے اسی طرح بیانات دیتے تھے، لیکن کیا ہوا یا نہیں ہوا؟
سر وہ تو عدم استحکام کے ذریعے ہوا نا, تو الائنس بنا رہے ہیں آپ, کیا عدم استحکام لائیں گے آپ لوگ؟ فیصلہ دیکھو, ان کا تو ایک حکومت تھا, ابھی تو حکومت ہے ہی نہیں. اچھا حکومت ہی نہیں ہے. آپ میں دلائل دیکھو, ہم دلائل کی سیاست کرتے ہیں, الزامات کی سیاست نہیں کرتے. چلیں پھر حاج صاحب, آج جو مسلم لیگ نہیں, آج جو مسلم لیگ حکومت میں بیٹھی ہے, کیا یہ اکثریتی جماعت ہے؟ نہیں. پیپلز پارٹی تو کسی چیز کی حمایت کرتی ہے, کسی کی نہیں. تو پاکستان کی تاریخ میں پہلی حکومت ہے کہ وہ اقلیت کی بیٹی ہے, اور ایک جماعت اس کو بلیک میل کر رہی ہے کہ یہ کام اس طرح کرو, یہ اس طرح کرو, ورنہ ہمارا تعاون نہیں ہوگا. جب تعاون نہیں ہوگا تو کدھر گرے گی؟ اچھا اس پہ حاجی صاحب اب ذرا توقف کیجئے تاکہ بیگ صاحب اس کا جواب دے سکیں. بہت سارے سوال ظاہر ہے آپ نے اٹھا دیے. بیگ صاحب کیا کہیں گے؟ نئے الیکشن دھاندلی زدہ الیکشن تھے, اب نئے الیکشن کرائے جائیں, اور سب کو پتہ ہے کہ عوام کے نمائندہ جماعت آپ کی حکومت نہیں ہے. دیکھیے ابھی آپ بھی جب گفتگو کر رہے تھے آپ نے بھی یہی کہا کہ پاکستان کے اندر کبھی بھی ایسا نہیں ہوا کہ 100% جو ہیں وہ الیکشنز جو ہیں وہ بالکل ہی شفاف, مطلب منصفانہ ہوئے ہوں. دیکھیے 2017 کے اندر شفاف, 2017 کے اندر جب الیکشنز ہوئے تو ایم کیو ایم کو یہ شکایت تھی کہ ہماری جتنی 12-15 سیٹیں تھیں وہ ان کو دلا دی گئی تھی پی ٹی آئی کو. اب اگر وہ سیٹیں ان کو واپس مل گئی ہیں تو اس میں میرے خیال سے پی ٹی آئی کو شکایت تو نہیں کرنی چاہیے, وہ تو آپ کی سیٹیں تھیں نہیں, اس وقت بھی آپ کو دلائی گئی تھی. تو یہ تو دیکھیے پہلے وہ جو تھے وہ 10 پنچر کی بات کرتے تھے, اب وہ 70 پنچر کی بات کر رہے ہیں. دیکھیے اس وقت الیکشن کمیشن ہے, اس وقت کورٹس ہیں, اگر خدا نہ خواستہ آپ کو کچھ وہ ہے آپ ان کے پاس جائیے اور جا کے جی اس کو مطلب پروف کروائیے کہ کہاں پہ دھاندلیاں ہوئی ہیں, کیا ہوا ہے. ایک بیانیہ تو انہوں نے بنا لیا ہے مگر فورمز ہیں وہاں پہ, ان کے پاس جائیے. دوسرا جیسے ابھی ہم دیکھیے یہ بات کر رہے تھے کہ جو بات چیت کی بھی آپ نے بات کی, عمران خان صاحب کتنی سیریس ہیں بات چیت کے اندر, اس کا اندازہ آپ اس سے لگا سکتے ہیں کہ جس وقت بات چیت وہ کر رہے تھے اس وقت بھی انہوں نے سول ڈس اوبیڈینس کی جو تھی مہم جو تھی وہ چلا رکھی تھی, اور لوگوں سے جو اوورسیز پاکستانی ہیں ان سے انہوں نے ریکویسٹ ابھی تک کر رکھی ہے اور کر رکھی تھی اس وقت بھی کہ آپ پاکستان جو ہیں وہ پیسے نہیں بھیجیں. یہ وہی پارٹی ہے جس نے آئی ایم ایف جب پاکستان کو لون دے رہا تھا, سینکشن کر رہا تھا, تو اس کے ہیڈ آفس کے باہر جا کے نعرے لگائے تھے کہ پاکستان کو آپ لون نہیں دے. تو جیسے ابھی حاجی صاحب نے بھی یہی کہا کہ دیکھیے جی سیاست ہماری جو ہے جب تک ہے جب تک یہ ملک ہے, اگر آپ اس ملک کو چاہتے ہیں اور دیکھنا چاہتے ہیں کہ وہ دیوالیہ ہو جائے سری لنکا کی طرح, اور آپ سول ڈس اوبیڈینس کی آپ مہم چلا رہے ہیں اور لوگوں سے ریکویسٹ کر رہے ہیں کہ پاکستان لیگل طریقے سے آپ پیسہ نہیں بھیجیں, تو آپ ملک کے تو دشمن ہیں, آپ ملک کے دوست تو آپ نہیں ہیں. لیکن اس میں بیگ صاحب اس میں اب جو الائنس بننے جا رہا ہے اپوزیشن کا, اس میں مولانا فضل الرحمان صاحب نے بھی نئے الیکشن کی بات کی ہے اور کہا ہے کہ جو موجودہ حکومت جو ہے وہ عوام کی نمائندہ نہیں ہے, نئے الیکشن کی طرف جانا پڑے گا تاکہ سیاسی استحکام آ سکے ملک میں. دیکھیے جی اس کے لیے اسمبلیز ہیں اور مولانا صاحب بھی اسمبلی کا حصہ ہیں, میرے خیال سے وہ وہاں پہ اس چیز کو اٹھائیں اور دیکھیے کہ بات چیت کریں, دوسری پارٹیز جو ہیں ان کو بھی کنونس کریں. جیسے میں نے آپ کو کہا یہ حکومت جو ہے یہ آپ نے کس طرح کہہ دیا کہ صرف مسلم لیگ کی ہے, یہ کرویشین گورنمنٹ ہے جس کے اندر دوسری پارٹیز بھی شامل ہیں. تو میرا خیال ہے کہ اسمبلی از دا رائٹ پلیس جہاں پہ اس کو اٹھانا چاہیے انہیں, اور پھر اس کے اندر دیکھیں گے کیا پیش رفت ہوتی ہے. مگر دیکھیے ملک جو ہے متحمل نہیں ہو سکتا ہے کہ ہر 2 سال بعد اگر آپ الیکشن کرتے ہیں تو یہ پاسبل نہیں ہے. اور یہ تو مجھے بتلائیے کہ کیا آج تک پاکستان میں کسی بھی اپوزیشن کی جماعت نے یہ ایگری کیا ہے کہ الیکشن جتنے شفاف ہوئے ہیں؟ عمران خان صاحب جب اپوزیشن میں تھے تو آپ کو پتا ہے کہ پورے سال وہ یہی کرتے رہے کہ شفاف نہیں ہے اور پنچر لگائے گئے ہیں اور سب چیزیں ہوئی ہیں. اور اب کیا گارنٹی ہے کہ کل ایک اور دوبارہ الیکشن الیکشن ہو؟ ہوتا ہے بالکل تو جماعتیں اس کو یہ بات حاجی صاحب یہ بات درست ہے کہ یہ اگلے الیکشن کے لیے بھی ظاہر ہے تمام سیاسی جماعتیں بیٹھ کے کوئی لائحہ عمل بنائیں, ورنہ پھر الیکشن آپ کے کہنے پہ اگر کرا بھی دے حکومت تو پھر اس بات کا بھی امکان ہے کہ پھر دوبارہ یہ بات کی جائے گی کہ شفاف الیکشن نہیں ہوئے, اور پھر الیکشن ظاہر ہے کمزور معیشت ہے, 60-70 ارب روپے کم از کم لگتا ہے الیکشن میں. دیکھیں بحیثیت پاکستانی جتنا فرض میں اپنے آپ پر سمجھتا ہوں اتنے ان اداروں کو بھی ہے, چاہے وہ الیکشن کمیشن ہو,
چاہے الیکشن کرانے والے ہوں، چاہے حکومت میں لوگ ہوں، چاہے اداروں میں ہوں، جب ہم سب آئین اور قانون کے تابع ہو کر ریاست جمہور کا فیصلہ نہیں مانے گی تو اسی طرح عدم استحکام مزید ابھرتا رہے گا. یہ کوئی ضروری نہیں. ہم نے حکومتیں کی ہیں، پیپلز پارٹی نے بھی کی، این پی نے بھی کی، ہمارے صوبے میں مرکز میں بھی نواز شریف صاحب، پیپلز پارٹی، پی ٹی آئی سب نے کی. لیکن دیکھو میں یہ کہتا ہوں کہ اس چیز کا خاتمہ ہونا چاہیے. جب ہر الیکشن پر ہم انگلی اٹھاتے ہیں، اور جس طرح میرے بھائی نے کہا کہ ہم سے سیٹیں چھینی گئی، کس نے چھینی؟ یعنی یہ چھیننے والے کبھی آپ سے آج آپ خوش ہیں تو آپ انشاءاللہ تعالی الیکشن کل ہو جائیں یا 2 سال بعد ہو جائے آپ پہ خفا ہوں گے کہ ہم سے سیٹیں چھین لی گئی. اس لیے ہم کہتے ہیں کہ جمہور کا فیصلہ اللہ تعالیٰ کو آدر نادر جان کر سب کو ماننا چاہیے، اور اس میں پھر خیر اور برکت بھی ہوتی ہے، وہ حکومت بھی مضبوط ہوتی ہے. آج جو حکومت ہے اس کا اپنا اختیار ایک کلرک کو تبدیل کرنے کا نہیں ہے. کلرک کو آپ دیکھ لیں، جس طرح یہ ہمارے آئینی ادارے چل رہے ہیں، یہ مشکلات جو اب دیکھو ایک چیز رہ گئی تھی، اب سپریم کورٹ میں کیا ہو رہا ہے، کوئی بھی پاکستانی یا کوئی بھی آئین اور قانون کے ماننے والا اس کا دل خون کے آنسو نہیں رہے گا کہ 8 جج ایک کچھ کہہ رہے ہیں، 3 جج ایک کر رہے ہیں. 8 ججوں کا فیصلہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، محترم جج سے بان کہہ رہے ہیں کہ 8 ججوں کا فیصلہ 2 جج ختم کرتے ہیں. دیکھو یہ انارکی ہے. ہم سب کو بیٹھنا چاہیے. ہم نے اس ملک میں وقت گزار لیا، اب ہمارے آنے والے نیشن کو، بچوں کو، ہمارے جو نوجوانان ہیں ان کو کس طرف ہم لے جا رہے ہیں. اگر جج صاحبان یہ کہے کہ 8 ججوں کا فیصلہ 2 جج کس طرح ختم کر سکتے ہیں، تو اس طرح اگر باہر آئے، آج آپ جہاں بھی اخبار پڑھے، یعنی ہمارے صوبے میں عام باتوں پر صبح کا اخبار جب آپ اٹھا لے تو 25-30 قتل ہوئے ہوتے ہیں. بالکل حالات ایسی ہیں 25-30 ڈیلی. اور دوسرا ہمارے ریاست پر شہیدوں کا میں کہتا ہوں کہ ہماری ریاست پر شہداء کا اتنا بوجھ پڑ گیا کہ یہ شاید مزید شہداء بھی برداشت نہ کر سکے. اس لیے ہمیں بیٹھنا چاہیے. یہ شہید، یہ فوجی، یہ پولیس، یہ عام لوگ، یہ ہمارے بھائی ہیں، یہ ریاست کے لیے جان دیتے ہیں. لیکن جو نوجوان ہیں، میں تقریباً تمام یونیورسٹیوں میں گیا اور یہی خطاب کر رہا تھا کہ ریاست کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ، اپنا اختلافات ریاست سے مت کرو. اس لیے ہمیں بڑے تدبر اور بہت سوچ سمجھ کر یہ فیصلہ کرنا چاہیے کہ نوجوان قوم جمہور کو ہم ریاست کے ساتھ جوڑیں، ریاست کا دشمن نہ بنائیں، ریاست کا دشمن بھی نہ بنائیں اور خلیج بھی حائل نہ ہو. بیگ صاحب آپ کیا کہیں گے ان تمام باتوں کے بعد؟ کیا اپوزیشن الائنس بننے جا رہا ہے اور ان کی پیشکش تو موجود ہے، نئے الیکشن کرا دیں لیکن شفافیت پہ سوالات نہ اٹھیں، اس کے لیے کوئی لائحہ عمل بنا لیں؟ دیکھیے میرے بھائی نے، میں ان کی بڑی عزت کرتا ہوں، میرے بڑے اچھے دوست بھی ہیں ماشاءاللہ، اور فیڈریشن کے ہمارے صدر بھی رہے ہیں. ابھی انہوں نے بات کی ہے جوڈیشری کے بارے میں. دیکھیے جوڈیشری جو تھی، جوڈیشری کا کام ہے تشریح کرنا. جوڈیشری کا کام جو ہے وہ قانون بنانا نہیں ہے. جب میاں نواز شریف صاحب کو ثاقب نثار صاحب نے گھر بھیج دیا صرف اس وجہ سے کہ انہوں نے اپنے بیٹے سے تنخواہ نہیں لی تھی، تو اس وقت کسی کو یہ احساس نہیں ہوا کہ جو جوڈیشری جو ہے وہ کیا کر رہی ہے اور کس کو فیور کر رہی ہے اور کس کو. اب اگر ہم یہ شکایت کر رہے ہیں کیونکہ جوڈیشری جو تھی وہ تو ایک پولیٹیکل پارٹی بن گئی تھی، مطلب، اور وہ جو تھا ایک پارٹی کو ریلیف ملے جا رہا تھا، تو اس وقت کسی نے کوئی شکایت نہیں کیا. یہ سب چیزیں ہو رہی تھیں اور اب یہ شکایت کی جا رہی ہے کہ جی جوڈیشری جو ہے وہ آزاد نہیں ہے.
اور میرا خیال ہے کہ پہلے تو تمام جماعتوں کو بیٹھنا چاہیے جی، اور بیٹھنے کے بعد جتنی بھی ڈفرینسز ہیں آپ حل کر دیں، کیونکہ اگر آپ آج جیسے کہہ رہے ہیں حاجی صاحب کہ جی الیکشنز کروا دیتے ہیں، کل دوسری پارٹی اسلام آباد کا گھیراؤ کر رہی ہوگی، وہ کہے گی کہ جی ہمارے ساتھ، کیونکہ اس سے پہلے یہ ہوتا رہا ہے تمام چیزیں، حل نہیں مگر ہے میری ساتھ میں کرو۔ یہ، حل نہیں ہے اس کا ہاں جی، مطلب ہے، بالکل حل نہیں ہے اس کا۔ بہت شکریہ سر، پروگرام کو وقت کی قلت ہے حاجی صاحب، بہت شکریہ آپ کا، جو غلام صاحب، مرزا اختیار بیگ صاحب، شکریہ سزیر صاحب، آپ تینوں کا بہت شکریہ، آپ نے سنی میرے معزز تینوں مہمانوں کی، اور بات جہاں سے شروع ہوئی کہ اپوزیشن کا جو لائنس بنانے کے لیے جا رہے ہیں، کل وہاں میٹنگ بھی ہوئی، پھر باقاعدہ طور پر اعلامیہ جاری کیا گیا جس میں کہا گیا کہ 8 فروری کا جو الیکشن تھا وہ دھاندلی زدہ تھا اور حکومت نئے الیکشن کرائے، موجودہ حکومت عوام کی نمائندہ نہیں۔ پہلا ظاہر اپوزیشن کا باضابطہ اعلامیہ اس طرح کا جاری ہوا ہے، اب آگے دیکھتے ہیں کیا ہوگا، لیکن جو خان صاحب نے خط لکھا وہ نہ ملا، اور وہاں سے سیکیورٹی ذرائع سے جواب آیا، انہوں نے کہا کہ آرمی چیف کو خط ملا، نہ ان کی پڑھنے میں دلچسپی ہے، عمران خان کو چاہیے کہ وہ سیاست دانوں سے رجوع کریں، اپنے مسائل لینے کہ آپ خود حل کریں، ہمیں بیچ میں نہ لائیں۔ آج تک اتنا ہی، اگلے پروگرام تک کے لیے ہمیں دی اجازت، مولانا کے بعد۔